بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے سیاسی معاملات میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ظاہر سربراہ ہیں نواز شریف سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ پہلے ان ہاؤس چینج لے آیا جائے، اور اس سلسلے میں جو انہوں نے ایک شرط چھوٹی سی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کے فوری بعد جو بھی وزیر اعظم بنے گا، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ نون لیگ نہیں بننا چاہتی، لیکن کوئی اور جو بھی پی ڈی ایم سے بننا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی صاحب یعنی شہباز شریف دا دل وچ جیڑا نہ قوموں کردا ہے سن کے کہ کوئی ہور بن جائے گا، تو وہ دل ان کا ہے کہ وہی وزیر اعظم بنے۔ بہرحال اگر نمبر دیکھے جائیں تو اس حساب سے شہباز شریف کو ہی بننا چاہیے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال جو باتیں چل رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں نواز شریف نے یہ ایک شرط رکھی ہے کہ پہلے ہم ان ہاؤس چینج لیں اور اس کے بعد جو فوری طور پر الیکشن ریفارمز کی جائیں، اور الیکشن ریفارمز کے بعد نئے انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ یہ انہوں نے پی ڈی ایم کے سامنے شرط رکھی ہے جس پر کہ 11 کی 11 جماعتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اس بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ابھی ان کو کوئی گو ہیڈ نہیں دیا کہ وہ فوری الیکشن کی طرف جائیں، البتہ اس بارے میں بات ضرور رہی کہ ان ہاؤس چینج لائی جا سکتی ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کے اشارے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ہر چال جو ہے وہ ان پر الٹی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس دائر کیا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جائے، جس کی 3 صوبوں نے تو ظاہر حمایت کر دی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب، بلوچستان، سندھ اور کے پی کی گورنمنٹ سے پوچھا تھا کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہے، تو اس پر پنجاب گورنمنٹ نے، کے پی گورنمنٹ نے اور بلوچستان گورنمنٹ نے تو کہا کہ ٹھیک ہے اوپن بیلٹ کروا دیں اور ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، جبکہ سندھ گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 226 جو ہے آئین کا وہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ الیکشن جو ہے وہ صرف خفیہ رائے شمارے سے ہی ہو سکتا ہے، اور آئین میں صرف 2 الیکشن ہیں جو کہ اوپن بیلٹ یا کہہ لیں کہ جس میں آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں اور اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک پرائم منسٹر کا الیکشن اور دوسرا چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ کسی الیکشن میں ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، اور اگر حکومت کی کرانا چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو تو پھر ان کو اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ پی ٹی آئی کے پاس نہ قومی اسمبلی میں اتنی نشستیں ہیں کہ 2/3 کے وہ ترمیم لائے، اور نہ ہی سینٹ میں اتنی نشستیں ہیں، اور اس کے لیے انہیں اپوزیشن کی حمایت درکار ہے، لیکن بہرحال چونکہ اپوزیشن حمایت کی دینی ہوتے مطلب کہ باما چڑھا کے بیٹھے کیا ہو تو انداز نے، تو اس لیے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ جایا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے پہلے ہی کی طرح ریلیف مل جائے گا، اور جس طرح پہلے مجھے صادق اور امین قرار دے دیا گیا اور جی جو میں چاہیا وہ کروا لیا سپریم کورٹ، تو اب بھی ایسے حالات ہوں گے، لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور حکومت کی ہر جو قدم وہ اٹھا رہی ہے وہ اسے واپس لینا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ڈی ایم کے لیے سافٹ کارنر ہلکا سا پیدا ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ اینٹی تھی اور بڑی کھل کے باتیں کرتی تھی، اس نے بھی اب تھوڑا سا اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے، جس کی 2-3 واضح مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی تو کل نواز شریف کا خطاب تھا جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا، اور 19 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم ایک احتجاج کر رہی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اس پر انہوں نے اپنے سپورٹر سے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر پہنچیں اور اس کی تیاری کریں، اور وہ بڑا ایک معتدل سا مطلب جو ہے نا ایک خطاب تھا جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، صرف انہوں نے کیس کی تفصیل بتائی، عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بات ختم کر دی۔ دوسرا آج ہوا یہ کہ خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال ہوا، تو خواجہ صاحب سیدھے ہی ہو گئے، انہوں نے کہا جی کوئی اور سوال کر لو، اسٹیبلشمنٹ دی گلاں جانتے ہوں۔
تو یہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑا اب اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے سٹانسز چینج کیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت باتیں کرنا انہوں نے اب ختم کر دی ہیں۔ شاہزہ خان عباسی جب سے امریکہ سے واپس آئے ہیں وہ بھی آگے بڑا رولڈ گولڈ جو ہوگا نا، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بہرحال فوج تو ہماری ہے، اور بہرحال ہم تو اداروں کے خلاف نہیں ہیں، اور ادارے ہمارے ہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو انہوں نے بھی شروع کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور وہ جیسے جیسے تھوڑی بہت کھچڑی جو پکتی ہے مجھے پتہ چلتی ہے تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف اگرچہ جیل میں ہیں، لیکن شہباز شریف سے اعلیٰ ترین سطح کے جو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ موجود ہیں، اور جیل میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور طے کیا جا رہا ہے یا مختلف طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے چینج آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس بات کی بھی ایک ظاہر ہے کہ عمران خان کو بھی پڑ گئی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ اب کافی گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کے سانس پھولے ہوئے ہیں، اسی لیے تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ یار 22 کروڑ کا ملک ہے، کون چلا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ ان کی گھبراہٹ کی نشانی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں نہیں پلا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ پرویز مشرف صاحب کا جو ریفرینڈم تھا اس میں یہ ان کے پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ میں خود اس کو کور کیا ہوا ہے اس ایونٹ کو، یہ وہاں پہ پولنگ ایجنٹ کا رول پلے کر رہے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پرویز مشرف کا اپنا ایک انٹرویو ہے، مبشر لقمان کو انہوں نے دیا تھا انٹرویو، اس میں انہوں نے کہا تھا جی خان صاحب کی جو سیٹیں تھیں وہ میں نے جو اپنی رپورٹس اکٹھی کی تھیں 2002 کے الیکشن کی بات کر رہے تھے، تو اس میں خان صاحب کی کوئی 3-4 سیٹیں بنتی تھیں، تو میں نے انہیں کہا 8-10 لے لیں، تو خان صاحب نے کہا نہیں جی مجھے تو 90 سے 100 کے درمیان دیں۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے خان جی تھڑنل کوئی تاڑی ماسی کا پتر نہیں سی کر رہے ایسے، وہ آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ڈیل کر رہے تھے، آپ ان کے بالکے تھے، آپ ان کے بچے تھے، آپ ان کی آشرم میں تھے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا جب وکٹ سے باہر مطلب لاڑ دے تھوڑا ضدجی کی تھی تو پھر انہوں نے ٹھڈا کرا تھا، اور پھر فائنلی 2002 کی الیکشن میں آپ اکیلے جیتے تھے میاں والی سے، باقی اور کوئی نہیں جیتا تھا آپ کے امیدواروں میں سے۔ یہ حالات جو ہیں یہ بنتے جا رہے تھے ماضی میں، اور اب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب میں تو اسٹیبلشمنٹ کی نہیں پلا، تو وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نا اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مینو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی لفٹ نہیں کرانی، اور ہو سکتا ہے ٹھڈا بھی کرا دیں، تو اسی لیے وہ ایک مستقبل کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کی باتیں کرنی ہلکی ہلکی شروع کی ہیں، اور نوکنگ شروع کی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو جیسے جیسے دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ زیادہ قریب جا رہی ہے، اور میری جتنی اقدامات میں کر رہا ہوں ان کو سپورٹ نہیں مل رہی اس طرح سے جیسے کہ ماضی میں ملتی تھی، تو پھر اس حساب سے میں تیز ہوتا جاؤں گا اور مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرنی شروع کر دوں گا۔ یہی خطرہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک حلقے کو موجود ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عمران خان ریولٹ کریں جس طرح کہ ٹرمپ نے کیا، یا یہ کچھ طرح کی بات کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو اس کے بھی جو ہے نا وہ لگائے جا رہے ہیں، باقاعدہ ایک تخمینے لگائے جا رہے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، مختلف رپورٹس اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ سیاست کے اندر کوئی چیز ظاہر ہے حتمی نہیں ہوتی، مختلف قسم کی باتیں چلتی ہیں، کبھی کوئی ایک شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی دوسرا چھوڑا جاتا ہے، کبھی ایک مورے کو آگے کیا جاتا ہے، پھر اس کو پیچھے کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک گیم ہے جس کو کھیلا جا رہا ہے، اور اس وقت سیاست کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس گیم کو کھیل رہے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، خان صاحب کی حکومت کو گرانا، اور دوسرا خان صاحب کا مقصد یہ ہے اپنی حکومت کو بچانا۔ یعنی ان دونوں میں پاکستان کے عوام کا فائدہ بہرحال کسی کا مطمع نظر فی الحال نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے مرا جا رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے اگر پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو کیا وہ کرتے ہیں۔ ویسے ماضی میں چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ رہ چکی ہیں، اور ان دونوں کے دور جو ہیں وہ اس دور سے 100 گنا بہتر سن۔
सच्ची जिहड़ी गल है खान साहब ने तो बिल्कुल ही रोल के मारता ना, गरीब आदमी तो साह लैन जोगा नहीं छड्डिया। वैसे हुण उन्होंने अपने साह भी खराब हो रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ी के साथ जा रहे हैं कि आगे हालात और ख़राब होंगे खान साहब के। और मेरा ये ख्याल है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले चेंज आ जाएगा, यानी वो तब्दीली जिसका ख्वाब पीडीएम ने देखा है वो आ जाएगी। अब ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस ख्याल के सही या गलत होने के लिए सेनेट के इलेक्शन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी करें, मैं भी करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।